رمضان المبارک شریف کی برکتوں میں ایک بڑی برکت رمضان مبارک کے استقبال کے سلسلے میں ایک بڑا استقبال ہم قادری فقیروں کے لیے یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا سلطان بغداد نافع العباد دافع الفساد شعبان کی آخری تاریخ میں دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، استقبال رمضان فرماتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، اور ہمارے لیے غوث پاک کا عمل تو سب سے بہتر ہے۔ اللہ 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 اکبر۔ سرکار غوث اعظم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور چاند کے مسئلے کا حل بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو جو اللہ نے اپنے کرم سے قادری بنایا ہے تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں ہم کہتے رہتے ہیں یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، قدر عبد القادر کے رتبے اور مرتبے کے سبب جو قدرت نما ہے، اے اللہ ہمیں قادری رکھ قادریوں میں اٹھا۔ میرے آقا سرکار بغداد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست یہ کہتے ہیں کہ انہیں جہاد سے بڑی محبت تھی۔ جہاں سنتا ہے کہ دشمنوں سے جہاد ہونا ہے آپ فوراً تشریف لے جاتے میدان کارزار میں۔ اس مناسبت سے انہیں جنگی دوست کہتے ہیں۔ سیدنا سرکار ابو صالح رضی اللہ تبارک وہ خود اللہ کے ولی ہے نا، ابو الولی، بلکہ اولیاء کے سردار کے باپ ہیں، ان کے رتبے کا کیا کہنا آپ نے پڑھا ہے اور سنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ولیوں کو ولی سے محبت ہوتی ہے۔ سرکار غوث پاک کے والد گرامی کو ایک مجذوب سے محبت تھی، اکثر وہاں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا۔ ایک مرتبہ تشریف لے گئے اور فرمایا اس مجذوب سے سرکار غوث اعظم کے والد مکرم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کہ حضور ہمارے گھر میں بچے کی پیدائش کا دن پورا ہو گیا ہے اور ابھی پیدائش نہیں ہو رہی ہے، شہزادے تشریف نہیں لا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہاں ایک وجہ ہے اس لیے نہیں آ رہے ہیں، وقت تو یقیناً پورا ہو گیا ہے، لیکن شہزادے اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ وہ دنیا میں عام بچوں کی طرح ننگے پیدا ہونا پسند نہیں کرتے۔ عام بچے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، ان کے جسم پر کچھ نہیں ہوتا ہے نا، جسم کپڑے سے خالی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ آپ کا بیٹا عام بچوں جیسا نہیں ہے، وہ ولیوں کا سردار۔ آپ اپنے گھر میں جائیں، ایک چھوٹا سا باریک سا کپڑا ان کو کہیے کہ وہ گھی میں چپڑ کے وہ اپنے حلق سے نیچے اتار لے، تو انشاءاللہ تعالی شہزادے پھر اپنی کمر میں تہمند کی طرح وہ کپڑا لپیٹ کر دنیا میں تشریف لائیں۔ میرے آقا سرکار بغداد رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، اور پاس شرع کس قدر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ظاہر ہے کہ سرکار اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فضل و کمال کے مظہر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اور آپ دنیا میں عام بچے سب نہیں، عام بچے عجیب حال میں رہتے ہیں، لیکن میرے آقا سرکار بغداد ہیں کہ ہر جگہ اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھتے ہیں، اور خیال کا حال بھی ایسا، وہ آپ کے علم میں میں صرف اشارہ کر کے گزروں گا۔ آپ کی والدہ جہاں تشریف فرما تھی، وہ گھر جہاں تھا آگن میں ایک انگور کا درخت لگا تھا، اس کی بیلیں تھی اوپر، تو سرکار بغداد کی والدہ نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر اسے توڑ لیں، لیکن وہاں ایک زہریلا بچھو تھا، وہاں جہاں انگور کا گچھا تھا نا، ایک زہریلا بچھو تھا۔ جیسی والدہ ماجدہ نے ہاتھ اٹھایا پکڑنے کے لیے کہ سرکار بغداد نے اپنی ماں کی شکم مبارک شریف میں آپ نے اپنا پاؤں پھیلا دیا۔ ظاہر ہے کہ بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، وہ چلتے بھی رہتے ہیں نا، گردش ہوتی رہتی، اور کبھی کبھی مختلف، تو اس طرح سے ماں کو کچھ تکلیف کا بھی احساس ہوتا ہے۔ سرکار بغداد نے پاؤں پھیلایا تو آپ کی والدہ درد کے احساس میں بیٹھ گئی اور وہ انگور کا توڑنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اب پیدا ہوئے ایک مرتبہ موقع پر یہ بات آئی تو سرکار بغداد رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کسی وجہ سے والدہ نے خفگی کا اظہار فرمایا، فرمایا کہ والدہ ماجدہ فلاں موقع پر میں نے آپ کو بچھو کی تکلیف سے بچایا، علت بیان کی کہ میں نے اپنا پاؤں پھیلا دیا، اس لیے آپ نے وہاں تک
اپنا ہاتھ نہیں لے گئی، ہاتھ لے جاتی تو بچھو آپ کے ہاتھ میں ڈنک مار دیتا۔ اللہ اکبر۔ سرکار بغداد کی والدہ ماجدہ ہیں رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ کے شکم مبارک میں شہزادے ہیں، آپ قرآن حکیم سب اعمال اپنے وقتوں پر، قرآن حکیم کی تلاوت بھی اپنی ماں کے شکم مبارک میں ہے۔ ماں جتنا قرآن اس دوران انہوں نے تلاوت کیا، سرکار غوث اعظم نے سارا حصہ سن کر آپ نے یاد فرما لیا۔ میرے آقا سرکار بغداد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ سرکار غوث اعظم کی ولادت سے پہلے اگر کوئی ان کا بلا وضو ان کا نام لیتا تو سر تن سے جدا ہو جاتا، گردن اتر جاتی جسم سے۔ لیکن ظاہر ہے کہ سرکار غوث اعظم کے رتبے، ان کے غلاموں پر ان کی نوازشوں کے سبب آج وہ بات تو نہیں، لیکن بتایا گیا کہ اگر آج بھی اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں نام لے سرکار غوث اعظم کا تو سر تن سے جدا نہیں ہوتا، لیکن جسم کے کسی نہ کسی حصے کا بال اس کے جسم سے ضرور کٹ کر جدا ہو جاتا۔ میرے آقا سرکار بغداد رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی وہ عظیم شان ہے کہ کل بھی اور آج بھی ان کا مرید کسی حاجت و مصیبت میں ہو، پکاریں تو غوث اعظم اپنے مریدوں کی پکار پر تشریف لا کر ان کی دستگیری فرماتے ہیں، ان کی مدد و نصرت فرماتے ہیں، اور اپنے غلاموں پر اتنے کریم خود فرماتے ہیں کہ جس طرح آسمان زمین پر سایہ کیے ہوئے ہے، ایسا ہی میرا ہاتھ میرے تمام مریدوں کے اوپر ہے۔ الحمدللہ کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یہ مبارک غلامی کی نسبتیں ہمارے لیے بہت کافی ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے مبارک ارشادوں میں ہے کہ پیر کوئی صرف انسانوں کا پیر ہوتا ہے، کوئی صرف جناتوں کا پیر ہوتا ہے، کوئی فرشتوں کا پیر ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انا شیخ الکل، میں انسان کا بھی پیر ہوں، جنات کا بھی پیر ہوں اور فرشتوں کا بھی پیر ہوں۔